یہ ویڈیو افریدی صہیب کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں اور اللہ پر توکل رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اور جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کرے جو اب تک حاصل نہ ہوا وہ اس رمضان حاصل ہو جائے۔ ہماری وہ دعائیں جو ہم دن رات تڑپ کر مانگ رہے ہیں وہ قبول ہو جائیں۔ اللہ کرے اس رمضان ہمارے لیے کن کے معجزے ہو جائیں اور ہمیں ہماری پسندیدہ چیزوں سے نواز دیا جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہ جسے تم اختتام سمجھ رہے ہو، اللہ وہ دوبارہ اسے بہترین آغاز بنانے پر بھی قادر ہے۔ پھر مبارک ہو، اللہ کی مدد آنے والی ہے اور وہ ایسے آئے گی کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ ہمت نہیں ہارو، اللہ بہت جلد ہی تمہاری دعائیں قبول کر لے گا اور ہر چیز تمہارے حق میں ہو جائے گی۔ تم کمزور نہ ہو، تمہارا رب بہت طاقتور ہے، وہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تم بہت جلد خوشی سے جھومنے والے ہو، سجدہ شکر بجا لانے والے ہو انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تمہاری من پسند چیز دیکھ کر تمہیں کہے گا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مانگو کہ تمہاری دعا اب کن سے قریب تر ہے۔ انشاءاللہ اللہ پر یقین رکھو، ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے وہ بہترین ہو کر تمہارے پاس واپس لوٹ آئے۔ اور اللہ اگر تمہیں دعائیں مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنا ہے۔ اور تڑپ کر دعا مانگ رہے ہو اور تمہیں لگ رہا ہے قبول نہیں ہو رہی، تو یقین رکھو قبول تو ہو گئی ہے، بس اب بہترین وقت پر تمہارے سامنے آئے گی۔ اور دعائیں مانگتے رہو، قبولیت کے فیصلے تڑپ اور شدت دیکھ کر ہوتے ہیں۔ تو پھر خوش ہو جاؤ نا، اب اللہ کی مدد آنے والی ہے، تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں، اور وہ معجزے جن کے انتظار میں ہو وہ جلد تمہارے لیے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور سنو، رونا آ رہا ہے نا، مت رو، تکلیف کے یہ دن بھی بہت جلد ختم ہو جائیں گے اور تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو پھر کیوں ناممکن ممکن میں الجھے ہوئے ہو تم؟ بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پھر وہ اپنی قدرت کے جلوے دکھائے گا اور ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ اور سنو، جب نصیب لکھنے والا اللہ ہے، جب دینے والا اللہ ہے، تو لوگوں اور دنیا کا ڈر کیسا؟ تم یہاں بیٹھے سوچ رہے ہو جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا، اور وہ تمہیں دینے کے اسباب کب کے پیدا کر چکا ہے۔ اور جو اتنے سالوں سے دعا مانگ رہے ہو، ابھی تک صبر کر رہے ہو، تمہارا رب تمہاری زندگی بدلنے والا ہے، تمہیں تمہاری چاہت دینے والا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر نا امید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہاری مشکلات کا حد سے بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ اور یقین رکھو اللہ تمہارا یہ صبر، تمہاری دعائیں کچھ بھی ضائع نہیں جانے دے گا، تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم آج مانگ رہے ہو۔ وہ ایسے راستوں سے تمہارے لیے اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ اور سنو، لوگ ہاتھ سے چھین سکتے ہیں پر نصیب سے نہیں۔ یقین رکھو اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ مشکل دن ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، یہ اذیت والے دن بھی گزر جائیں گے اور تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ بہت جلد ایسا معجزہ کرے گا کہ تم روتے ہوئے شکر ادا کرو گے انشاءاللہ۔ لوگ لاکھ بولیں یہ ناممکن ہے، لیکن تم اللہ پر توکل مضبوط رکھنا، اللہ کے کن سے ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے۔ تو پھر تیار ہو جاؤ نا، اللہ کی مدد بس اب بہت قریب ہے۔ اور ہر آزمائش اپنے ساتھ معجزہ لاتی ہے، بس تم نا امید نہ ہونا، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ ابھی مشکل وقت ہے لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری چاہت تمہیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور جب اللہ نوازنا چاہتا ہے تو زبان سے خود بخود دعا کے لیے الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان دعا قبول نہ ہونے کا وسوسہ تمہارے دل میں ڈالتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ اس لیے تم گھبراؤ نہیں،
मायूस मत हो, सब्र रखो और दुआ जारी रखो। जल्द ही तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मिल जाएगा और वो चीज़ आपके मुकद्दर में ज़रूर होगी, लेकिन कुछ इंतज़ार के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह जानता है कि आपको कब अता करना है, बस तुम हौसला रखो। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह है ना, वो सब संभाल लेगा, तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा इंशाल्लाह। और जिसे आप हर दुआ में मांगते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। अरे तुम मायूस मत हो, तुम्हारी चाहत बस अब कुछ वक़्त में तुम्हें मिल जाएगी इंशाल्लाह। और जो चीज़ तुम हर नमाज में मांगते हो वो तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि अल्लाह बेहतर वक़्त पर तुम्हें देगा। और अल्लाह से सच्चे दिल से मांगते रहें, बस मुझसात करीब हैं अब इंशाल्लाह। और अनकरीब तुम दुनिया वालों से कह रहे होगे कि देखो अल्लाह ने लाज रख ली मेरी दुआओं की कबूलियत की सूरत में इंशाल्लाह। और फिर आखिर में दुआएं जीत ही जाती हैं, नसीब से, तकदीर से, दुनिया से और दुनिया की बातों से। और सुनो, इतने सख्त हालात में तुम जिसे मांग रहे हो ना, वो अल्लाह तुम्हें मुआजिज़ाती तौर पर यूँ देगा कि तुम खुशी के आंसुओं से रोगे इंशाल्लाह। बेफिक्र रहो, तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम मांग रहे हो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की दुआ रद्द नहीं करता, बल्कि सही वक़्त पर कबूल कर लेता है। तो फिर खुश हो जाओ ना, अल्लाह तुम्हारे हालात बदलने ही वाला है, तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश से नवाजने ही वाला है। और फिर तहज्जुद में मांगी गई दुआ वो तीर है जो कभी अपना निशाना ख़ता नहीं करती। सुनो, तुम अपनी मंजिल के दरवाजे पर मौजूद हो, अब बस दरवाज़ा खुलने वाला है। दुआ करते रहना, देखना एक दिन तुम्हारी कहानी कुन फयाकून पर ही ख़त्म होगी इंशाल्लाह। और इनकार की कोई गुंजाइश तो बनती ही नहीं, बस जो मांगा है वो मिल जाएगा तुम्हें तहज्जुद से। और तुम ये दुआएं ऐसे ही थोड़ी मांग रहे हो, यकीनन कुछ तो है जो अब मुमकिन होने वाला है। तुम बस अपने रब पर अंधा यकीन रखो, वो तुम्हें तुम्हारी चाहत कहाँ से देगा ये सोचकर मत परेशान हो, वो देगा, बस ये यकीन रखो। और फिर एक दिन तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी और वो लम्हा भी ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। और वो कैसे तुम्हारे दिल को तड़पता हुआ छोड़ सकता है, वो तो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा और तुम्हारे लिए रास्ते भी बना देगा इंशाल्लाह। और सुनो, अल्लाह तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जिस्तजू कुछ भी नहीं बोला है, वो अनकरीब मोजज़ा करके तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ दे देगा इंशाल्लाह। बस यकीन रखो अल्लाह पर, तुम्हारी चाहत की सूरत में अब अल्लाह का खूबसूरत मोजज़ा तुम्हारे बहुत करीब है। हो सकता है तुम यहाँ पर दुआएं मांगते हुए थक रहे हो और वहाँ पर वही दुआएं तुम्हें तुम्हारी चाहत लेकर दे दें इंशाल्लाह।